اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ بڑی تعداد ان کو براہ راست تسلیم کرتی ہے اور دنیا کے باقی دانشور جو ہیں وہ بالواسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ کوئی اہل ایمان ہو، فرزندان اسلام یا دیگر کے نام سے آیا ہے بار بار، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی متعدد مقامات پر یہ تلقین کی ہے امت کو کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں کو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں واقعی یہ غلطی ہے اور ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، تو غلطی کو مان لینے والے جو لوگ ہیں، غلطی تسلیم کرنے والی جو قومیں ہیں، وہ اپنے استاد سے کم سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی جو جتنی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی، وہ اپنے پروڈکٹ کو پہلے آزماتی ہیں، اس کے بعد اس کو بازار میں اتارتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گاڑی بنائی، کسی بڑی کمپنی نے، تو وہ پہلے خود ہی اس کو پہاڑی پہ لے جا کے نیچے پھینک دیتے ہیں کہ بھئی جب یہ گرے گی کتنا نقصان ہوگا، اگر اس میں سواریاں بیٹھی ہوتی تو ان کا کتنا نقصان ہوتا، پھر ان کو کیسے بچایا جا سکتا۔ اسی طرح دنیا میں لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رواج ابتدائی دن سے لے آئے لوگوں کے درمیان کہ آپ ظالم ہیں، غلطی مان لیجئے، ظلم کو چھوڑ دیجئے۔ آپ حاسد ہیں، غلطی مان لیجئے، حسد کو چھوڑ دیجئے۔ آپ چوری کر رہے ہیں، غلطی مان لیجئے، چوری کو چھوڑ دیجئے۔ آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، آپ گناہوں کو مان لیجئے کہ میں گنہگار ہوں، تسلیم کر لیجئے، شرمندگی کا اظہار کیجئے اور گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور حکم ہوا کہ گناہ سے، اپنی غلطی سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جیسے وہ بالکل پاک ہو گیا، اس نے غلطی کی نہ ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں کے جو امین ہیں، جو ان کے وارث ہیں، ان میں یہ بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی ہمیشہ نظر اپنی غلطیوں پہ رہی کہ ہم میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو کس طرح صحیح کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ غلطیوں سے پاک ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں، صرف مذاق میں، لکھا کہ 100% مذاق میں انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ یہ کالی ماں کے پترا کیا حال ہے تیرا؟ بلال کالے تھے نا، حبشی تھے، غلام تھے نا، ویسے ہی مذاق میں کہا کہ وہ کالی ماں کے بیٹے کیسا ہے تو؟ اب ان کے دل پر لگ گئی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلمان جو ہے یہ اب بھی مجھے میری والدہ کا نام لے کے انہوں نے مجھے تانا مارا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، سخت ناراض ہوئے، فرمایا اب تو محمد آ گئے دنیا میں، اب تو میں اللہ کے رسول آ گیا ہوں، اب کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی عزت حاصل نہیں ہے، اب کوئی امیر کسی غریب کے اوپر اپنا ڈنکا نہیں بجا سکتا، اب کوئی چھوا چھوت کے نام پر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری چمڑی زیادہ گوری ہے تو میں فلاں کالے سے زیادہ عزت کرنے والا ہوں، ان سے زیادہ اہمیت کرنے والا ہوں۔ فرمایا تم نے یہ بات کہی کیسے؟ تو سیدنا سلمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی تو مذاق میں تھی لیکن پھر بھی یہ میری غلطی تو ہے۔ تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو اس دور میں سڑکیں جو تھیں وہ تو بالکل کچی تھی، ریت کا علاقہ تھا، تو وہ زمین پر لیٹ گئے، دیکھا سامنے سے بلال آ رہے ہیں تو اپنا چہرہ جو ہے ریت کے ساتھ لگا دیا، خود زمین پر لیٹ گئے اور بلال کو آواز دے کے کہا کہ یہ بلال آپ آئیے، میرے چہرے پر پاؤں رکھ کے نکل جائیے تاکہ میں اپنی غلطی کی توبہ کر سکوں۔ کون یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو عزت اور مقام میں ایک بلند درجہ رکھتا ہے، اسلام میں بھی، معاشرے میں بھی، علاقے میں بھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جا کے دونوں کندھوں سے ان کو پکڑ کے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب دونوں حضرات کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بلال کہتے ہیں سلمان میرے بھائی، ایسا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے وہ غلطی کی۔ اسلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ مرد وہ تھوڑی ہے کہ جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اپنی انا پہ، تکبر پہ، گھمنڈ پہ، اپنے غرور پہ اڑ جائے۔ نہیں، غلطی تسلیم کرنے کے لیے بھی تو مردانگی چاہیے، غلطی تسلیم کرنے کے لیے بھی تو خون میں رنگت ہونی چاہیے، غلطی تسلیم کرنے والے بھی تو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ عام لوگ تو ذرا سی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو عزت کا مسئلہ ہو گیا۔ اور آج کل تو لوگوں کے دل بڑے کمزور ہو گئے ہیں، عزت بھی سب کی ناک کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے، ذرا سی بات ہوئی نہیں فوراً عزت کا معاملہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ بس دو لوگوں کے درمیان اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے۔ اچھا پھر اپنی غلطی کو مان بھی نہیں رہے، اچھا جب آپ اپنی غلطی کو مان نہیں رہے تو پھر خدا کی مدد کیسے آئے آپ کے ساتھ؟ آپ ظلم بھی کر رہے ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں، کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، اور پھر آپ کے دل میں احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ میں نے غلط کیا۔ پھر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، خدا کو بھی کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر دے۔ غلطی کرنے والے کی مدد کیا خدا کی طرف سے ہوگی یا غلطی مان لینے والے کی مدد خدا کی طرف ہوگی؟ مدد کس طرف سے آئے گی رب کی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ غلطی مان لیں گے ان کو پاک قرار دیا جائے گا، جو غلطی مان لیں گے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور جو اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی معاملے کو جوڑنے کے لیے، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کسی فساد کو روکنے کے لیے خاموش ہو جائے گا، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے گا، تو خدا کو وہ بندہ اور پسند ہے کہ یہ طاقت رکھتا تھا بدلہ لینے کی لیکن اس کے باوجود یہ بدلہ نہیں لے رہا، تو خدا کو وہ بندہ اور زیادہ پسند ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا معاملہ کیا پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، معاشرے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں جو لیڈر ہیں یا کوئی مذہب کے لیڈر ہیں یا کسی مذہب کے بڑے ٹھیکیدار ہیں یا کوئی مولوی ہیں، مفتی ہیں، ان کو اپنا اپنا فرقہ، اپنا اپنا مسلک، اپنی برادری زیادہ پسند ہے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق دین کو کس طرح ڈھال سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات ہم نے کہہ دی تو وہ سچ کیسے ثابت ہوگی۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان، صرف بھارت کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان بڑی شخصیت کے مالک۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں گھر، کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، گھر جب چلے جاؤ تو دو کام نہیں کرنے۔ جی حضرت کون سے نہیں کرنے؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب شاگرد گھبرا گیا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اللہ بن سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی رب بن سکتا ہے؟
دنیا میں کوئی ارب پتی ہو جائے, کوئی بڑی سے بڑی سلطنت کا مالک بن جائے, کوئی فرعون جتنا عہدہ حاصل کر لے, کوئی امریکہ کا صدر بن جائے, کوئی مائیکل جیکسن جیسا بہت بڑا گائک بن جائے, اور روزانہ 100 ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ میں ہو, ہر ایک چیز کے ٹیسٹ روز ہوتے ہو کہ موت نہ آئے, لیکن جب خدا کا حکم آئے گا تو وہ آ کے رہے گی, کیونکہ اللہ نے کہا, خدا نے کہا, اس رب نے کہا, اس ایشور نے کہا کہ دنیا میں باقی تو صرف میں ہی ہوں, باقی کوئی مائیکل لال یہاں بچنے والا ہے نہیں ہے. تو وہ شاگرد گھبرا گیا, کہنے لگا حضرت کوئی خدا کیسے بن سکتا ہے, آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا ہاں بیٹا, یہی تو بات سمجھا رہا ہوں کہ تم جو چاہو ویسا ہی ہو جائے. آپ جو چاہتے ہیں زندگی میں ویسا ہی ہو, آپ جس طرح سامنے والوں کو چاہتے ہیں ویسا ہی بن جائے, آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ آئے, آپ جہاں چاہتے ہیں وہی سارے کام ہوں. فرمایا پھر یہ خاصیت تو صرف اللہ کی ہے, خدا کی ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر تم بھی کہو کہ میرے میں یہ صفت آ جائے کہ جو میں چاہوں ویسے ہی دنیا چلے گی, تو پھر تم خدا بننے کی کوشش کرو گے. اس لیے کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی, کیونکہ تم بن نہیں سکتے ہو. اور فرمایا جو کہہ دیا وہ قانون ہے, جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے, جو کہہ دیا وہ ایمان ہے. کہہ دیا کہ یہ کالا پتھر حجر اسود ہے تو ساری دنیا اس کو چوم رہی ہے. کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, ساری دنیا اس کا چکر لگا رہی ہے. کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ساری دنیا اس پر ایمان رکھتی ہے. فرمایا جو کہہ دیا وہ دستور بن گیا, جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا, جو کہہ دیا وہ روایتیں بن گئیں. یہ شان کس کی ہے دنیا میں؟ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو وہ کہہ چکے ہیں, اب قیامت آ سکتی ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. فرمایا اس لیے بیٹا اگر تم کبھی کچھ کہہ دو تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اگر غلط ہو تو توبہ کرو, اگر غلط ہو تو معافی مانگو, اگر غلط ہو تو ان لفظوں کو واپس لو, اگر غلط ہو تو صحیح لفظ دہراؤ. اگر تم اپنی غلطی پر اڑ گئے تو نعوذ باللہ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ تم بھی نبی بن گئے. خدا کی قسم اب کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, دنیا ختم ہو سکتی ہے, لیکن کوئی محمد الرسول اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. دنیا کے قانون تو روز بدلتے ہیں. جو قانون پہلے پارلیمنٹ میں بنے ہر ایک سیشن میں بدلے جاتے ہیں, جو سرحدیں پہلے بنی ہر ایک سال میں تبدیل کر دی جاتی ہیں. چناؤ کے جو حلقے 10 سال پہلے بنتے ہیں اگلے چناؤ میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اگر کائنات میں کچھ تبدیل اب تک نہیں ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, جن کو کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکتا. تو 2 خصلتیں نہیں بندے میں ہونی چاہیے کہ جی جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو. نہیں, جیسا تم نہیں چاہتے, جیسا خدا چاہے, جیسا خدا کے بندے چاہیں, جیسا پنچایت چاہے, جیسے 10 لوگ مل کے مشورہ کریں, جو راستہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو بھی پسند ہوگا, خدا کی رضا بھی ہوگی, تمہارا کام بھی بن جائے گا, تمہاری لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, سانپ بھی مر جائے گا. لیکن اگر تم کہو کہ نہیں میرے مطابق چلے گا پریوار, سارا خاندان ہی میرے مطابق چلے, رشتے بھی میرے مطابق ہوں گے, سلام دعا بھی میرے مطابق ہوگی, کھانا بھی میرے مطابق ہی کھایا جائے گا, تو تم خاندان کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو, کاروبار کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو, اپنے مطابق چلا نہیں سکتے ہو. اور اپنی غلط باتوں پہ اگر اڑ جاؤ گے, غلط باتوں پہ اگر آپ اڑ جائیں گے اپنی, تو آپ گمراہی کی طرف تو چلے جائیں گے, آپ گنہگار تو بن جائیں گے, آپ نقصان تو اٹھانے لگیں گے, لیکن دنیا کی نظر میں اور خدا کی نظر میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کون لوگ اچھے لوگ ہیں دنیا میں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ کیا صرف مسلمان ہی اچھے ہوتے ہیں
یا کسی اور مذہب والوں کو پوچھو تم ہی اچھے ہو تو نہیں، جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، کائنات میں جو دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ رہے ہیں، جن سے اگر زیادتی ہوتی ہے تو ان کے دل میں تکلیف ہوتی کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے، اس سے فلاں بندے کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، میرا یہ فیصلہ غلط ہے، اس سے فلاں بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا یہ فیصلہ غلط ہے، اس سے میرے فلاں پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آج کل تو لوگ شکل سے دیندار بنتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے، شکل سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا دھرم انہی کے پاس ہے، پورا دین انہی کے پاس ہے، پورا مذہب انہی کے پاس ہے، اور نیت کھوٹی ہے۔ وہ کیا نا بلے شاہ نے، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی تے تو کی لینا ٹوپی تر کے، کہتا سر پہ تو سر تو ڈھانپ رکھا ہے، سر تو ڈھانپ رکھا ہے ادب کی وجہ سے، نیت تیری کھوٹی ہے، نیت خراب ہے۔ یا اتنی تو بندے میں ہمت ہونی چاہیے بھائی کہ بندے سے اگر غلطی ہو جائے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اتنی تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس غلطی کو تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ جو کار ہے نا یا کوئی بھی پہیا ہے، جب اس کو بناتے ہیں نا تو آگے کو چلاتے ہیں، لیکن پھر اس کو بریک لگا کے ایک ایکسٹرا گیئر لگایا ہوا ہے، بیک گیئر اس کو بولتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑا پیچھے جانا ہے۔ پیچھے کیوں جانا ہے بھائی؟ پیچھے تو اسی صورت میں جانا ہے نا کہ آگے رستہ نہیں ہے، یا اس صورت میں جانا ہے غلط طرف مڑ گئے، یا اس صورت میں جانا ہے گاڑی غلط ٹریک پر چلی گئی ہے، اور اگر پچھلا گیئر نہ ہو، غلطی سے واپس آنے کا راستہ ہی نہ ہو، صرف آگے ہی دوڑنے کے راستے ہوں، تو پھر تو گاڑی کھائی میں گرنے والی ہے، گاڑی کا تو حادثہ ہونے والا ہے، گاڑی منزل پہ ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اس نے بھی، انجینئر نے تھوڑی عقل لڑائی، قرآن حدیث پڑھا، اس کو سمجھ آئی بات کہ غلطیوں کو مانیں گے تب سیدھے راستے پہ جائیں گے، اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے تو گاڑی ٹریک پر آئے گی، اگر غلطی پر اڑ گئے پھر تو منزل ملنے والی نہیں ہے۔ قوم کے لیڈروں کے بھی اندر بھی کیا تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان کی بھی پریشانی یہی ہے، بیپاریوں کی بھی پریشانی یہی ہے، تباہ ہو جائیں گے کاروبار میں، غلطی نہیں مانیں گے، قوم تباہ ہو جائے گی سیاست میں، غلطی نہیں مانیں گے، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ کئیوں کے ماں باپ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں تیری شادی ہونے دیں گے فلاں جگہ، جی ہم تو اپنی غلطی پہ اڑے ہی رہیں گے، اس کی عمر نکل جائے، اور کئیوں کی اولاد پھنسی ہوئی ہے کہ ماں باپ جہاں کہیں گے ہم وہ نہیں کام کرنے کے، چاہے ہماری زندگی برباد ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ جو اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ جو غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، جو توبہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رجوع کریں، اپنے گھر والوں سے رجوع کریں، تو وہ ان کی زندگی آسان بننے والی ہے اور ان کی گاڑی سیدھی منزل پر جانے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، کیا ہم غلطی کے اوپر اڑے رہیں گے یا اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنے سیدھے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ ایکسکیوز نہیں، میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، سب کو سمجھاتا ہوں، وجہ نہ بتاؤ۔ ہم جب اللہ کے آگے جاتے ہیں یہ تھوڑی کہتے ہیں یا اللہ بڑی غلطی سے زنا ہو گیا تھا، نہیں، یہ گناہ ہے، ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے آئے۔ تمہارے ذمہ کوئی کام لگا ہے، پوچھ رہا ہے سامنے والا، مالک پوچھتا ہے، سرپرست پوچھتا ہے، انچارج پوچھتا ہے کیوں نہیں کیا، اب 10 وجہ بتا رہا ہے۔ او جی میں لیٹ ہو گیا تھا جی،
وہ جی فلاں نے روک لیا تھا جی. ارے بھائی یہ جتنے گانے تو گا رہا ہے، جتنی وجوہات تو بتا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے. سیدھا جا کے سلنڈر کرو، کہو جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں غلطی. اب اس چھوٹے سے لفظ سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا پڑا، خود جھوٹ بولتے تو 4 بندوں کو اور بیچ میں لاتے. دوسرا یہ کہ سامنے والے کو ناراضگی 1 منٹ میں دور ہو جائے گی. اگلا کہ جب یہ غلطی مان رہا ہے، اگر آپ غلطی نہیں مانیں گے، نئی نئی قصے سنائیں گے تو وہ بھی نئے نئے سوال کرے گا. جتنے تم سوال کرو گے اتنے وہ کرے گا. جتنا تم سوال کر کے جھوٹ بولو گے وہ اتنا جھوٹ کو پکڑے گا، اور آپ پریشانی میں سے نکلنے کی بجائے ذلت کا سامان کر کے اس دفتر میں سے، اس گھر میں سے باہر. مادہ پیدا کیجئے، ہمت جٹائیے غلطیاں ماننے کی. اور کچھ لوگ دوسروں کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہیں کہ میں فلاں کو اچھی زندگی دوں گا، فلاں کا یہ کر دوں گا، جو خود برباد ہو جائیں، گنہگار بن جائیں، اور سوچے دوسروں کا فائدہ ہونے والا ہے تو پہلے قبر میں اکیلے جانا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں آنا. تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو. عزت دار صرف وہی نہیں ہے جو اڑ گیا ہے، عزت دار صرف وہی نہیں ہے جو اپنی بات کو لے کے اڑا ہوا ہے. نہیں، عزت دار بندہ وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، جو اپنی غلطی کی وجہ آگے وجہ نہیں بتاتا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 2 لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، میں غلطی ہے، آئندہ میرے سے یہ نہیں ہوگی. تو ایسے بندے کو اللہ کریم اچھا انسان سمجھتے ہیں. تو اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو. ہمیں خود اپنے آپ کو اندر دیکھنا. ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں ہم مان جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. ایک ڈاکٹر سے زیادہ بندہ اپنے جسم کو خود جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا نیچر کیا ہے. جو ہم نے خود ایک کھول بنا لیتا ہے، جس طرح مکھی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے چاروں طرف ایک کھول بنا لیتی ہے درخت میں اندر گھسنے کے لیے. ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہ رہے ہیں. جو بندہ جو نہیں ہے نا وہ بننا چاہ رہا ہے، دوسرے کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں. نہیں، ہم جو اصلیت میں ہیں، جو حقیقت میں ہم ہیں، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زندگی کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.